قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کرتا غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے. شاید خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے. جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف یعنی کی طرح، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے غیبتوں سے بچایا الہی. آمین. میرے اللہ مجھے غیبتوں سے بچایا الہی. مجھے غیبتوں سے بچایا الہی. بری صحبتوں سے بچایا الہی. بری صحبتیں بھی چھڑا ہو بیزار دل غیبتوں چغلیوں سے. ہو بیزار دل غیبتوں چغلیوں سے. بس مجھے نیک بندہ بنایا الہی. مجھے نیک بندہ بنایا الہی. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا ابھی یہ جیسے غیبت کے کچھ نقصانات ابھی آپ نے بیان فرمائے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ اگر یہ اس صفحے کو اسلام پہ 4-5 دفعہ اس کو بار بار پڑھ کے یہ نقصانات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور جس وقت بھی غیبت سنیں یا مطلب وہ کرنے کا ذہن ہو یا پتہ چل جائے گا یہ واقعی جو ہے وہ جو سن رہا ہوں یہ غیبت ہے یا کسی بھی مسلمان کی میں غیبت کرنے لگا ہوں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس وقت یہ ان نقصانات کو اپنے ذہن میں رکھے. جیسے مثال کے طور پر ایک وہ یہ بیان ہوا کہ غیبت کرنے والے کی دعا اکثر جو غیبت کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اس کو مردار کھانا پڑے گا، اس کے پہلو سے گوشت جو ہے وہ اس کو کھلایا جا رہا ہوگا. اگر یہ اس وقت یہ اپنا ذہن بنا لے کہ اگر یہ جو میں غیبت کر رہا ہوں یہ مجھے کرنا پڑے گا،
تو شاید یہ کچھ رکنے میں اس کو مدد ملے. یہ پویم رٹتے ہیں، پوئٹری رٹتے ہیں، ٹینسز رٹتے ہیں، نعتیں یاد کرتے ہیں، نظمیں یاد کرتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کوئی ایسا بھی اللہ کا نیک بندہ اٹھے کہ میں اس کو حفظ کر لوں گا؟ ایک صفحہ تو تقریباً تھوڑی سطریں. سبحان اللہ. ابھی بیچارے جوش ہے، ہاں بول رہے ہیں حفظ کرنا 26 صفحے پر ہے، سارے حفظ کریں گے مگر دوران حلقوں کے دوران حفظ کریں گے. مدنی مذاکروں میں کے دوران حفظ کرنے کے لیے وقت چاہیے. یہاں وقت اتنا کہ جس میں دماغ فریش ہو. ابھی تو ہو نہیں پائے گا، بیٹھو بھی تو آواز آئے گی تو حفظ نہیں ہوگا. کب کرو گے حفظ؟ حلقوں کے علاوہ شاید ہو جائے گا حفظ. اس میں اپنی حکمت بتاؤں. میں نے کہیں کہیں وہ تھا لکھا لفظ کہ وہ ناخنوں سے اپنے سینے اور منہ کو نوچ رہا تھا. اب چونکہ میں نے اس پر غور کیا کہ نوچنا پڑے گا، یہ میں نے نہیں لکھا قصدن. میں نے غور کیا کہ یار یہ حدیث شریف میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ نوچ رہا تھا. اب وہ حدیث میں کہیں صراحت میری نظر سے نہیں گزری کہ ہر غیبت کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی. واللہ اعلم، ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو. تو اس لیے احتیاط میں نے نوچ رہا تھا اس کو کہ ایک حکایت اس کو بنا دیا ہے. تو جہاں تھا ہے وہ تھا اپنے رٹنا ہے، جہاں ہے لکھا ہے وہاں ہے رٹنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لکھا ہے وہ رٹنا، اپنی کاریگری نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں غیبت کی آفت سے نجات دے. تو اس کو رٹ لیں گے تو شاید فائدہ زیادہ ہوگا. غیبت کی تعریف تو رٹنی ضروری ہے. ہو سکتا ہے یہ فرض میں شامل ہو، کیونکہ غیبت کا جب تک پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک غیبت سے بچے گا کیسے؟ تو غیبت کی تعریف جاننا، اب ظاہر کہ جو الفاظ ہم نے بیان کیے وہی رٹنا ضروری ہے، یعنی کہ حفظ و جاننا فرض نہیں ہے. لیکن غیبت کی تعریف معلوم ہو بولے کیسے ہی اپنی لینگویج میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی صحیح، لیکن یہ کہ پتہ ہو کہ غیبت بولتے کس کو، یہ ہے کون سی بلا جس نے تباہی مچا رکھی ہے. تو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان میں موجود خامی یا عیب کا بطور برائی پیٹھ پیچھے سے تذکرہ کرنا، یہ ہے غیبت. کسی کے آگے اس کو تذکرہ کیا. اب اس میں پھر بہت لمبی تعریف تو ہے اس کی، اس کی پھر خلاصے بہت ہے. اب مثال کے طور پر مردے کی غیبت کی، مر گیا اس کی غیبت کی، یار وہ ہمارے محلے میں اس نے خودکشی کر لی. آپ نے بولتے تو بول دیا، کیا نئی بات کی؟ تو اخبار میں بھی آیا، سب بولتے ہیں سر، اخبار میں بھی آ گیا ہے کہ وہ مطلب اس نے فلاں غیبت خودکشی کی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندوں کے مقابلے میں مرنے والے مسلمان کی غیبت کا حکم سخت ہے. کہ زندہ جو ہے وہ تو گناہ کرتا ہے، گناہ پر اڑی بھی کرتا ہے، بعض اوقات علل اعلان گناہ جو کرتا ہے اس کی غیبت اگر کی بھی تو وہ غیبت ہے نہیں، بلکہ بعض اوقات تو غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. تو حدیث پاک میں ایک فاجر کو مشہور کرو تاکہ لوگ اس کو پہچانیں، اس کا ذکر اس برائی کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. بھائی طرح بچ کے رہنا، وہ جیب کترا آپ کا جیب نہیں کاٹ لے. اور آپ جانتے ہو جیب کترا اور آپ کی جیب کی طاق میں، تب یہ آپ نے چوکن نہ کیا، اچھی نیت سے کیا ثواب ملے گا. نہ کہ یہ غیبت وہ غیبت ہے کہ جس میں گناہ ملے کہ جیب کاٹنے دو اس کو. نہیں، بچائیں اپنے مسلمان بھائی کو، نقصان سے بچائیں اس کے. اسی طرح یار جس کی تم صحبت میں بیٹھے ہو نا وہ آدمی صحیح نہیں ہے. مجھے پتا ہے کئی لوگوں کو یہ دھوکہ دے چکا ہے، یار تم کہیں پھنس نہیں جاؤ اس کے چکر میں. اس نیت سے اگر بتاؤ گے تو حرج نہیں، بلکہ انشاءاللہ اچھی نیت سے بتاؤ گے ثواب ملے گا، جبکہ بچانا مقصود ہے اور وہ نقصان پہنچائے گا یہ آپ کو پتا ہے، اس کی عادت ہے، یہ واضح کرینہ ہے. اس لیے موقع کی مناسبت. تو اب یہ کہ مر گیا تو وہ دھوکے باز تھا، وہ چیٹر تھا، بھلے حلال اعلان تھا، وہ داڑھی منڈا تھا. اب بلا حاجت اس طرح کی باتیں یہ اب اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ زندوں کی غیبت سے مردوں کی غیبت زیادہ خطرناک ہے، زیادہ ہلاکت خیز ہے.